السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز میں ثنا کے بعد اور دعائے استفتاح کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ یعنی کہ ہم پڑھتے ہوئے امیجن کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور حمد کے اندر شکر بھی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نماز اسٹارٹ کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس آیت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، اور ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور وہ انصاف کا دن ہے اور بدلے کا دن ہے، جس میں ہمیں ہمارے ہر عمل کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا سنیں گے۔ پھر نماز کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم ایک اسپیشل دعا کرتے ہیں، اور وہ ہے ہدایت کی دعا، جس کو ہمیں بہت دل سے مانگنا چاہیے، اور جو انسان ہدایت کی دعا دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ ضرور دیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، لہٰذا اسپیشلی پوری صورت کو فیل کریں، لیکن جب دعا مانگ رہے ہیں تو التجا ہونی چاہیے، تھوڑا عاجزی کا وہ ہونا چاہیے، اور مانگنے والی فیلنگ اپنے اندر لائیں ہم۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ کس طرح سے مانگنا ہے سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو یہ میں نے بہت مختصر ترجمہ آلموسٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، تفسیر بہت ہی شارٹ بتائی ہے، نہ ہونے کے برابر بتائی ہے۔ تو میں اس کہ ڈسکرپشن باکس میں 2-3 لنکس شیئر کر دوں گی، اس کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیل تفسیر میرے ہی چینل پر مل جائے گی، تو کوشش کر کے اس کو ضرور سن لیجئے اور اچھے طریقے سے اس کو سیکھیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب میں اس کو صحیح پرونانسیشن کے ساتھ پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہم سب اپنی کریکشن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاخلاص، اور یہ سورت بہت زیادہ فضیلت والی سورت ہے، اور اس کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو مضمون آ رہا ہے وہ کافی جامع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم سب انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم سب فقیر ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، لیکن انسان محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کے والد ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں ہم سب کو کریٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام بہت ہی مینجمنٹ کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور ہر انسان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، ہر کسی کو رزق دے رہے ہیں۔ ہمیں کیا ایک
زمین پہ چڑھنے والا کیڑا بھی ہے، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی پاور ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو فیل کریں اور دل سے نماز پڑھیں، کیونکہ ہم کوئی معمولی ہستی کے آگے نہیں کھڑے، اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ لہٰذا ہم اس ملاقات کو ملاقات فیل کریں۔ جب کسی کے پاس سے ملاقات کر کے آتے ہیں تو کوئی فیلنگ ہوتی ہے نا ہمارے اندر، تو نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارے اندر ایک خاص فیلنگ ہونی چاہیے، اور جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہمیں شوق بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے کا، تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے تو ان سے بھی ملاقات کا شوق ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بارے میں یہ فضیلت آتی ہے کہ جو شخص اس سورت کو 10 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ سورت دن میں ایٹ لیسٹ 10 دفعہ پڑھ لینی چاہیے، اور سوچیں کہ اتنی بڑی جنت کی قیمت اتنی چھوٹی سی ہے کہ صرف آپ 10 دفعہ اس سورت کو پڑھ لیں۔ ہاں یہ ہے کہ دل سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ اس سورت کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔